صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں مقصد خلقت انسان پر بحث اور مباحثے اور پیغامات حاضر گزار ہو رہے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مقصد خلقت انسان کا مفہوم منظر عام پا آئے. تو ناظرین ہم اس وقت آپ کی خدمت میں 70ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم یہ واضح کریں گے کہ مقصد خلقت انسان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں جیسے صبر میں نے پیش کیا کہ عبادات الہی کے ساتھ ساتھ اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ خدمت مخلوقات کے ساتھ ساتھ صبر بھی ایک جنبہ ہے، صبر بھی ایک منزل ہے، صبر بھی ایک سواری ہے، صبر بھی ایک پلر ہے، صبر بھی ایک ستون ہے، صبر بھی ایک سپر ہے، صبر بھی ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. اگر انسان ساری چیزیں انجام دے اور صبر نہ کرے تو انسان کامیاب تو کہا جائے گا، لیکن اس کی لائف میں لیکن لگ جائے گا. آدمی تو بہت اچھا ہے مگر صبر نہیں کر پاتا. پیاسا تو رہتا ہے مگر زیادہ دیر تک اس پیاسا نہیں رہ پاتا. تو مومنین و ناظرین، مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے یہ پیغام سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اور تمہارا شمار صابرین میں کیا جائے گا. اب کون سے صابرین ہیں؟ جتنے بھی اس ٹائپ کے الفاظ قرآن میں آپ کو ملیں گے حقیقتاً وہ الفاظ محمد اور آل محمد کے لیے، جیسے زاہدین ہے، شاکرین ہے، مجاہدین ہے اور صادقین ہے، جتنے اچھے اچھے حسین الفاظ قرآن میں آپ کو ملیں گے، یوں سمجھیے کہ محمد اور آل محمد کے اعتبار سے بیان، ان کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں. اور اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ صادقین اور شاکرین اور زاہدین ہیں تو تم بھی اگر صبر کرو گے تو ہمارے 14 صابرین میں تمہاری انٹری ہو جائے گی، داخلہ ہو جائے گا، ان سے تمہاری نسبت ہو جائے گی. ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ صبر ایمان کے ستونوں میں سے ایک ہے، اور مقصد خلقت انسان کا مفہوم پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ صبر کو آئینہ یا نمونہ نہ بنایا جائے. حضرت آدم کے ایک بیٹے نے صبر کیا، وہ قابل تذکرہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. ایک نے صبر نہیں کیا، وہ قابل مذمت ہو گیا. حضرت نوح کے ایک بیٹے نے صبر نہیں کیا، وہ قابل مذمت ہو گیا. تو اسی لیے کسی نے کہا بھی تھا کہ جو پہاڑی پر کھڑا تھا وہ شجر ڈوب گیا، جو پہاڑی پر کھڑا تھا وہ شجر ڈوب گیا، باپ کی بات نہ مانی تو پسر ڈوب گیا. یقیناً آپ دیکھو ماں باپ کی خدمت میں بھی صبر ضروری ہے. آرام کا وقت تھا اور اس آرام کے وقت نے ماں باپ کی خدمت کا ایک منظر سامنے آیا تو ہم نے آرام کو چھوڑا، ماں باپ کی خدمت میں لگے. دیکھو کہاں صبر کام آتا ہے. استاد کی خدمت میں صبر، ماں باپ کی خدمت میں صبر، مخلوق خدا میں صبر، اور نمازوں میں صبر، روزوں میں صبر، احکام کی بجا آوری میں صبر، اطاعت میں صبر، اور جہاد نفس میں صبر، مسکرانے میں صبر، کسی کو مسکراہٹ دینے میں صبر، کسی غمزدہ کو خوش کرنے میں صبر. صبر کہاں صبر آتا ہے. اسی لیے مولا کل امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام تجلیات حکمت میں صبر کے فلسفوں کو یوں مخصوص انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ صبر ایمان کا ستون ہے. کیا ہے؟ صبر ایمان کا
ستون ہے کہ جس کی جہتیں ہیں، جس کی سمتیں ہیں، اور وہ جہتیں اور سمتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کتنی سمتیں اور جہتیں ہیں؟ 4 مولا نے بیان فرمائی ہیں۔ الشوق والخوف والزہد والانتظار۔ اب ایک ایک جہد کو امیر کائنات نے الگ الگ طریقے سے تفصیلات میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں پیغام کی صورت میں یہ جہتیں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو سکے کہ جس جذبے کے ذریعے سے مقصد خلقت انسان کا مفہوم ابھر کر عالم وجود میں آتا ہے۔ مولا بیان فرمایا پھر چاروں کی الگ الگ تعریف مولا نے بیان فرمائی، جیسے جنت کا شوق۔ آپ سے شوق بات آئی تھی، جنت کا شوق۔ مولا فرما رہے ہیں جس کو جنت کا شوق ہوگا وہ یہیں عام لقلقۂ زبانی کے اعتبار سے جنت جنت نہیں کہے گا تو اسے جنت نہیں ملے، نہیں، جس کو جنت کا شوق ہوگا وہ خواہشات نفسانی سے دور رہے گا۔ جو خواہش نفس ہے اس کو پامال کرنا بہت ضروری ہے، اور جو خواہش عقل و شعور ہے اس کے پرچم کو بلند کرنا ضروری ہے۔ تو مولا بیان فرمایا پہلے منزل میں کہ جسے جنت کا اشتیاق ہوگا، شوق ہوگا، اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی سے دور رہے۔ جب وہ دور رہے گا تو جنت سے وہ ایک قدم قریب ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولا فرمایا جسے آتش جہنم کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے گا، بچے گا۔ اور جیسے ہی ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے اور ہم نے پرہیز کیا تو سمجھیے کہ ابھی ہم 1-2 قدم جنت سے دور تھے۔ ہم خواہشات نفسانی سے بچے تو 1 قدم ہم جنت سے قریب ہو گئے۔ جیسے ہی ہم حرام چیزوں سے بچے تو اب 1 قدم اور جنت سے ہم قریب ہو گئے۔ اس کا مولانا فرمایا جو دنیا میں زہد اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو کمتر سمجھے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، مصیبتوں میں لوگ کوئی ناگہانی ٹوٹ پڑی تو ہائی ویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ آزمائش ہو، ہمارے لیے یہ امتحان ہو۔ تو مولا فرمائے دنیا میں زہد کا مفہوم یہی ہے کہ جو بھی مصیبت سامنے آئے ہم اس کو زحمت نہ سمجھیں بلکہ اس کو ہم رحمت سمجھیں، اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ سمجھیں۔ جی اسی طریقے سے جناب یعقوب نے حضرت یوسف سے پوچھا تھا، جناب ابراہیم نے غالباً جناب اسماعیل سے پوچھا تھا تم نے خواب جو دیکھا ہے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے بتایا خواب دیکھا ہے، ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو جناب یوسف نے کیا جواب دیا؟ بابا آپ اس عمل کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک نبی جیسا باپ ابراہیم اپنے بیٹے نبی جیسے بیٹے اسماعیل سے پوچھ رہا ہے مگر وہاں کا جواب کچھ اور ہے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہاں جب رسول اللہ نے فرمایا اے علی جب تمہارے پر مصیبتوں پر مصیبتیں پڑیں گی تو تم کیا کرو گے اس موقع پر؟ تو امیر کائنات نے بیان فرمایا مولا ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا حق علی الحق، تمہارا خاتمہ بالخیر حق پر ہوگا۔ تو مولا نے فوراً سر پیشانی خم کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ پھر ایسے میں صبر کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایسی صورت جب آئے گی تو میں شکر کروں گا۔ تو مصیبتوں کے موقع پہ جو صبر کرے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور مصیبتوں کو کمتر سمجھتے ہوئے جو شکر انجام دے اس کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ناظرین و مومنین، آپ نے دیکھا کہ جو لمحے آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں ان میں سے آخری مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ امید قوی ہے ذہنوں میں ہوگا
ہوگا۔ جو شوق جنت رکھتا ہے اس پر ضروری ہے وہ خواہشات نفسانی کا گلا گھوٹے اور شعور کے پرچم کو بلند کرے، اور جسے آتش جہنم کا خوف ہوگا وہ اللہ کی حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھے گا، اور جو دنیا میں زہد اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو کم تر سمجھے گا۔ اس کے بعد امیر کائنات بیان فرماتے ہیں جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اللہ جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اسی لیے مولا کوئی بھی نیک کام ہوتا تھا کوئی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے مشکل کشا ادھر سے بلایا، علی ادھر پہنچے، تبھی تو کسی نے کہا کہ یا علی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر والے بھی آپ کو مشکل کشائی میں بلاتے ہیں، آپ سب کی حاجت روائی اور مشکل کشائی میں پہنچ جاتے ہیں، لہذا ہماری ریکویسٹ اور گزارش ہے آپ سے، آپ سب کی آوازوں پر لبیک کیوں کہہ کے کیوں مشکل کشائی کو پہنچ جاتے؟ تو مولانا نے فرمایا ارے یہی بات تو جناب موسیٰ نے اللہ سے کہی تھی کہ فرعون کا دانہ پانی بند کر دے، تیرا مخالف ہو گیا ہے، کھاتا تیرا ہے گاتا اپنا ہے۔ تو اب تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، اگر فرعون نے میری ربوبیت کو چھوڑ دیا ہے، اگر فرعون نے میری عبدیت کو چھوڑ دیا ہے تو کیا میں اپنی ربوبیت کو چھوڑ دوں؟ یہی امیر کائنات نے اپنے محب سے فرمایا جب اس نے شکوہ کہ مولا سب کی مدد کو آپ چلے جاتے ہیں اور سب کی مدد کو نہ جایا کیجئے، جو چاہنے والے آپ کے صرف ان کی مدد کو جایا کیجئے۔ تو امیر کائنات نے کیا بیان فرمایا کہ ادھر تب مجھے مولا اللہ کا کہا ہوا وہ جملہ یاد ہے جو موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اگر فرعون نے میری عبدیت کو چھوڑ دیا ہے تو کیا میں ربوبیت کو چھوڑ دوں؟ تو مولا نے اپنے موالی سے فرمایا اگر لوگوں نے شرافت کو چھوڑ دیا ہے تو کیا میں امامت و ولایت کو چھوڑ دوں؟ مومنین یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انتظار موت ہی نیک کاموں میں جلدی کرنا ہے۔ موت مانگنے کا نام انتظار نہیں ہے۔ انسان جتنا نیک کام کرتا چلا جائے گا اتنا موت سے مانوس ہوتا چلا جائے، اور موت کوئی ڈراؤنی شے کا نام نہیں، موت ملاقات علی کا نام ہے، موت ملاقات جلی کا نام ہے، اللہ سے اور اولیاء خدا سے اور معصومین سے ملنے کا نام موت۔ اگر موت بیچ میں وسیلہ نہ ہوتی تو اللہ سے کیسے ملاقات ہوتی، اہل بیت سے کیسے ملاقات ہوتی؟ تو اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر گزار ہوا ہوں کہ صاحب یہ تمام نیک کام ہم کرتے رہیں تاکہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے اور ہم اللہ سے قریب ہوں، اور اسی کو مقصد خلقت انسان کا مفہوم کہا جاتا ہے۔ ہم امید ہے کہ ان باتوں پر ہم بھی عمل پیرا ہوں گے اور آپ بھی عمل پیرا ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔